اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ پارے کا خلاصہ۔ خطبہ پارے کے شروع میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ معراج کے حصے اور معراج کے سفر کے دو حصے، ایک حصہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک، ایک حصہ سفر کا، اسے بولتے ہیں اسرا۔ دوسرا حصہ ہے بیت المقدس، وہاں سے عرش معلیٰ تک، اس کو بولتے یہ سفر ہے دوسرا عرش معلیٰ تک کا، ایک تو بیت المقدس تک کا اور دوسرا وہاں سے عرش معلیٰ تک۔ تو سفر معراج کے دو حصوں، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا ہے، دوسرا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ ٹھیک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ عام زبان میں دونوں حصوں کو ملا کر معراج بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یہ معراج کا، یہاں سے کر کے آگے آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو اللہ تعالیٰ کو تحفے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ نمبر 2، جو شخص شرک نہ کرے، اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دیں گے۔ شرک کے علاوہ گناہوں کو معافی کا اللہ وعدہ کر دیے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نمازوں کا تحفہ دیے، 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی، 50 دیے تھے اللہ، پھر بعد میں کم ہو گئی، تو یہ 3 تحفے دیے۔ آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہیں آگاہ کر دیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہوئے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ بنی اسرائیل صدر فرماتے ہیں، وعدہ دے اللہ تعالیٰ، اگر تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، ہم بھی تم کو 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ جب بنی اسرائیل 1 مرتبہ فساد مچائیں، دیکھو آگے سنو، پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، پہلی مرتبہ شرارت ان کی بنی اسرائیل کی۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے لوگ، ایک دن میں تقریباً 300-500 نبی کو قتل کرتے تھے یہودی اور بنی اسرائیل اپنے زمانے میں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت اور نبی کو قتل کرنا، یہ ان کے پاپ تھے۔ اور تورات میں تحریف کر دینا، بدل دینا، کتابوں کی معنی مطلب کو بدل دینا، یہاں سے اسے تحریف کر دینا، اور شرک وغیرہ میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو یہ جرم کیے لوگ، تو اللہ ان پر فساد بچے زمین میں، گناہ کر دیے، پاک کر دیے۔ اللہ ان پر عذاب کیا کیا؟ پہلا عذاب بخت نصر بادشاہ کو اللہ ان پر مسلط کر دیا۔ کیا کر دیا بخت نصر بادشاہ؟ دیکھو، اس نے بخت نصر بادشاہ اللہ مسلط کر دیا، اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا، آگ لگا دیا مسجد اقصیٰ کو۔ بخت نصر شرارت کر دی مسلمان لوگ۔ اب بھی جو مسجد نشانے میں ہے نہیں ملک بھارت میں، یہ مسلمانوں کی شرارت کا نتیجہ ہے۔ اگر ڈیپ میں جا کر آپ سمجھیں گے اس بات کو، سمجھ میں آئے گی بات۔ جب وہ بنی اسرائیل شرارت کرے، اللہ بخت نصر پر اللہ مسلط کر دیا۔ اب بھی مسلمان مسجدوں اور مدرسوں کو ایسے ہی چھوڑ دیے اور اس کو خود اس پہ لوٹ کے کھا رہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو اللہ بخت نصر کے باپوں کو اللہ بنا دیا ہے ظالموں کی شکل میں۔ ٹھیک، جب بنی اسرائیل فساد مچا دیے تو اللہ تعالیٰ بخت نصر کو اللہ مسلط کر دیا، اور اس نے کیا کر دیا؟ بنی اسرائیل کو کاٹ کے چھوڑ دیا، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو بھی تباہ، آگ لگا دیا مسجد اقصیٰ، اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والے کی تعداد 70,000 تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ تو جو لوگ زندہ بچ گئے تھے، جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، شہر بابل کو لے کر چلے گیا، انہوں نے، وہ کتنے لوگ تھے بچے سے لوگ؟ تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ تو کئی ہزاروں کے لوگ تھے قیدی بن کر، ان تمام یہودیوں بنی اسرائیل کو بخت نصر بادشاہ بابل لے کر چلے گیا اپنے ملک کو، وہاں پر تقریباً 70 سال تک اس کی غلامی میں یہ لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ شرارت کی، عذاب آ گیا بخت نصر کا۔ پھر دیکھو سدھرتے نہیں لوگ، نہیں سدھرتے عذاب آئے تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا۔ اب پھر اللہ ان کو خوشحالی دیا، اچھی زندگی دیا بنی اسرائیل کو، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں۔ پھر دیکھو کثیر تعداد میں مال اولاد سے اللہ کو نوازا تھا، ایک عرصے تک فلسطین میں آباد رہے، پھر وہی کرتوت شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع کر دی۔ پھر اللہ کیا کر دیے؟ دیکھو تیتوس رومی بادشاہ، اسے اللہ مسلط کر دیے، عیسائی تھا، اللہ اسے مسلط کر دیے۔ ان بھی
اینٹ کی اینٹ بجا دیا. دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو تیتوس رومی بادشاہ یہودیوں کی سرکشی اور بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا. اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا. ٹھیک، اس لیے ہمارا سبق کیا ہے؟ اگر ہمیں آڑے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آڑے لوگوں کو اللہ ہمارے اوپر اللہ مسلط کر دیں گے. اگر ہمیں اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اچھے رکھے گا. ٹھیک، یہ ہماری بنی اسرائیل سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. تو آگے چلیں. ہم بھی یہودیوں کا خطاب ہے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کے زمانے کے حدود اللہ وعدے دے رہے ہیں کہ تمہیں اگر شرارت کرے نبی کی مخالفت کرے تو تمہارے باپ دادا پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ کو خراب کر دیا، برباد کر دیا، ویسا تم کو بھی اللہ خراب کر سکتا ہے. بدل جاؤ، اللہ موقع دے رہا ان کو، وعدے دے رہا. لیکن پھر بھی یہود اپنی کرتوت اور سرکشی سے بہت باز نہ آئے. تو پہلے مدینے سے ان کو اب دیکھو نبی کے زمانے کے یہودی لوگ بھی سمجھتے نہیں تھے، شرارت کرتے تھے، نبی پر مانتے نہیں تھے، ایمان لاتے نہیں تھے. تو اللہ کیا کر دیا؟ آخر کر مدینے سے ان کو نکال دیا گیا. نبی کے زمانے میں مدینے سے نکال دیا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں پورے عرب کنٹری سے ان کو نکال دیا گیا. آگے چلتے چلتے ایسا ہی دنیا میں ایک بارش زمین تک ان کو کوئی ملک دینے تیار نہیں تھا. 8 سے 70 سال پہلے یہودیوں کو یہ حال تھا ان کا. بعد میں پھر فلسطین کے لوگوں کو بلا لیے نہیں، روزہ کو بھی مانگے سنا. آگے چلے. قرآن مجید سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. تو سیدھا راستہ پانے کے لیے کیا ہونا ہے؟ سیدھا راستہ مطلب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم سے مراد کیا ہے؟ راستہ سیدھا بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہے اور آسان بھی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والا. مطلب قرآن اور قرآن کی صفات کے سب چیزیں ہیں. قرآن آسان بھی ہے، عمل کرنے کے اور پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے، اور یہ سلامت بھی ہے، محفوظ بھی ہے. جو اس کے راستے اس کی بتائی ہوئی احکامات کو تعلق چلے گا وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. آگے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اللہ نے بیان کی ہے. اللہ اپنی عبادت کرو، اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت اور ان سے عاجزی کے ساتھ پیش آنے کا اللہ یہاں حکم دیا ہے. پہلے پارے میں ہے یہ حکم، کئی پاروں میں یہاں بھی ہے. آگے عوامر و نواہی کا حکم. دین بولے تو 2 ہی چیزیں، ایک عوامر دوسرا نواہی. کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام. اللہ اس کو بیان کیا ہے، کرنے کے اور نہیں کرنے کے کام کو اللہ بیان کیا. بعض بدل موت، مرنے کے بعد زندہ ہونا. منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں ہمیں جواب دیا گیا کہ پھر تم پتھر ہو یا پتھر لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ تو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ تمہیں عدل سے وجود میں لائے ہیں. انہیں کیا بول رہے ہیں؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں لوگ انکار کر رہے تھے. اللہ ان کو جواب دے رہی ہے کہ ہم کیسا زندہ ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہیں. مٹی میں چلے گئے، ختم ہو گئے تو اللہ کیسے زندہ کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں تم اگر پتھر بن جاؤ یا پھر لوہا یا اس سے بھی اور کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ تو تمہارے ذہن میں ہے کہ اس کا زندہ کرنا اور بھی مشکل ہے. ہمیں پتھر بن گئے یا لوہا بن گئے تو اسے مٹی کو تو انسان مٹی میں بن گیا تو اسے زندہ کرتا ہے اگر اللہ، تو مشکل پتھر بن گئے تو زندہ کرنا مشکل کریے تو بولنے لینا اور مشکل ہے. تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. تمہیں پتھر بن جاؤ، تمہیں چٹان بن جاؤ، تمہیں کیا بن جاؤ. ارے پہلی بات تمہیں نہیں تھے تو اللہ تم کو پیدا کیا ہے، اب تم پیدا ہو گئے تم مر جائیں گے، اللہ مار دے گا. تو پھر ایک مرتبہ نئی سی چیز کو اللہ پیدا کیا، اب ایسی چیز کو اللہ ختم کر کے پھر اسے زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. نہیں تھے ہمیں پیدا کیا، نہیں ہے تو پیدا کرنا مشکل ہے، سوچوں سے رب کو کافی کرنا آسان ہے. نہیں تھے پیدا کیا، اب پھر ان کو اللہ مار دے گا، پھر زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگے دیکھو مشرک کی حالت. مشرک جب سمندر میں، مشرک لوگ جب سفر کرتے تھے تجارت کے لیے سمندروں کا، تو جب ان کی کشتی ڈوبتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جب ان کی کشتی ڈوب جاتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے معافی چاہتے تھے، اللہ ہماری کشتی پار لگا دی. اللہ کو یاد کرتے تھے، ساتھ شریک کہلاتا تھا. اس وقت انہیں بھول جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے. جب کشتی ڈوبتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے؟ مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کو خالص اللہ کا یاد کرتا، بتوں کا یاد نہیں کرتا. وہ کئی بولے تو کشتی ڈوبتے وقت میں ان کے بتا نہیں بتاتے کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے اس کا سے کشتی ڈوبتے وقت میں ان کو ان کے بتا یاد نہیں آتے. اللہ کو پکارتے، دل سے پکارتے مشرک لوگ. اب دل سے کون بھی پکارو اللہ کو اللہ سن لیتے ہیں. تو مشرک لوگ جب ان کی کشتی ڈوب جاتی تھی تو اللہ کو دل سے پکارتے تھے، اللہ ان کی کشتی کو اللہ پار لگاتے تھے.
آپ کشتی بٹ گئی تو اللہ کا نام نہیں، اب پار ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بات کرنا نہیں. جب کشتی میں سے وہ لوگ پار ہو جاتے تھے، گٹ چڑھتے تھے، پھر شرک میں اتر جاتے تھے. یہ حال تھا ان کا. آگے فرماتے اللہ تعالیٰ تو جس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی ہے وہی خدا خشکی پر بھی زمین میں دھسا سکتا ہے. وہی جو اللہ پانی میں تم کو بچایا ہے اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ سکی زمین میں تم جاتے ہو تو وہاں اللہ دھسانے کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے، چاہے تم پانی میں ہو چاہے تم خشکی پر زمین پر ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے چلیں. اس آیت میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس میں اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کو یہاں ذکر ہے. ایسا 5 نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بھی ہے. آگے دیکھو، لیکن یہاں پر خاص بات کیا ہے تو وقرآن الفجر کے مطلب یہاں اس میں فجر میں فجر کی نماز کا خاص کر ذکر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، فجر میں ذرا زیادہ سورے مطلب بڑے سورے پڑھتی مطلب ہے اس میں. آگے تہجد کا ذکر ہے، تہجد کا اہتمام. تہجد کے بارے میں پتہ سمجھیں. تہجد کی شام کے بعد جو بھی نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو وہ تہجد میں شامل ہے. اٹھ کر پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اٹھ نہیں سکتا ہے تو پھر وہ عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو اس سے تہجد ادا ہوتی ہے. چاہے وہ اتر سے پہلے پڑھ لے چاہے اتر کے بعد پڑھ لے. ٹھیک. اجالے پارے اٹھنے کا ارادہ مطلب طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے تو ٹھیک اٹھنا وہ بڑی قربانی بچاتا ہے. وہ اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. آگے چلے. یہ ایک سوال تھا جو مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، 3 سوال کرتے. پہلا سوال شاید اس میں ہے سمجھے، روح کیا ہے، ایک سوال یہ. دوسرا سوال میں آئے گا، ذرا 1 منٹ ایک سوال یاد رکھ لو. پہلے سوال مشرک لوگ کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کسے بولتے ہیں. اصل میں مشرک لوگ مکے کے لوگ ان پڑھ لوگ ان کو کیا معلوم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو یا تو یہ لوگ خود جان کر یہودیوں کے پاس، یہودی لوگ بڑے ان کے پاس علم تھا، کتاب تھی ان کے پاس، تورات علم تھا ان کے پاس. اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا مطلب ہے اس کا، یہودیوں کے پاس علم تھا پھر بھی لوگ نہیں مانتے تھے. اسی کا مطلب ہے مغضوب. غیر المغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں. مطلب کیا، انہوں علم رکھ کر نبی کو نہیں مانتے تھے. ولا الضالین گمراہ تھے لوگ. کون، عیسائی لوگ. ان کے پاس علم نہیں تھا، نالج سینس نہیں تھا ان کے پاس. تو یہودی لوگوں کے پاس علم تھا. تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس نالج سینس علم نہیں تھا تو یہ لوگ 2 باتیں، یا تو انہیں خود جا کے یہودی سے پوچھ گئے نبی کو جھٹلانے کے لیے، کوئی بات پوچھیں گے اٹکا ڈالیں گے، وہ پوچھیں گے سوال پوچھ تو نہیں بول سکتے تو انکار کرنے میں آسانی ہوگی. اتنا تو معلوم نہیں کیا. آج بھی کچھ لوگ کرتے نہیں، مولانا صاحب کو یہ سوال کریں گے، حافظ صاحب کو سوال کریں گے، نہیں بولے تو ہمیں کیا کر دیں، ان کو ذلیل کر دیں گے. اتنا زیادہ نہیں کرتی ہے وہ. اللہ اکبر. اس زمانے میں مشرک لوگوں یہودیاں نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے. پوچھیں گے معلوم نہیں بولیں گے تو ہمیں کیا کر دیں گے، اتنا تو معلوم نہیں کیا ذلیل کر دیں گے. اس زمانے میں یہودیاں مشرکاں کرتے تھے نبیوں کے ساتھ. آج نبی کو ماننے والی قوم نبی کے وارثوں کے ساتھ یہ حالت اور یہ کام کر رہی ہے. افسوس نہیں کر رہے ساتھ. دیکھو مشرکین نے یہودیوں کی بتائی ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے. یہ مشرکان جب کو یہودیوں سے پوچھ لے کا کو سوال کرنے سے روح کیا ہے تفصیل سے بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا نہیں تھا کہ روح کو سمجھ سکے. مشرک ان کو معلوم نہیں تھا یہ سوال. ان کے پاس پڑھنا نہیں تو کیا پوچھیں گے سوال. بھائی سوال کون کرتا معلوم ہے، سوال کون کرتا معلوم ہے، علماء سے. جو ذرا جانتا ان سوال کرتا. ابھی معلوم کر لینا، ابھی سیکھنا دین کو قبول کو. سو معلوم ہے سب سوال نہیں کرتا، یا پھر کچھ بھی معلوم نہیں ہے اپنے آپ کو سمجھ رہا سب کچھ معلوم بول کر ان سوال نہیں کرتا. سمجھا ہوا آدمی سوال نہیں کرتا، یا پھر کچھ بھی سمجھا نہیں ہے ان بھی سوال نہیں کرتا. کیا بھی نہیں آتا نہیں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن سمجھ رہا اپنے حساب سے سب بھی آتا کو بولو ان بھی سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سوال کون کرتا معلوم ہے، ذرا علم بتا دیکھو ابھی جان لیں گے، ابھی عمل کریں گے، پوچھ لیں گے کہ بولو کونوں سے میں عالم نہیں ہوں مجھے پورا دین معلوم نہیں ہے، کچھ اپنے آپ کو احساس رہتا نہیں ان پوچھتا سو. تو یہ لوگ مشرک لوگ یہودیوں سے پوچھ کر آئے روح کے بارے میں. آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں روح کیا بول کر. لیکن انہوں جو روح کے بارے میں پوچھے، روح اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پیغمبر آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا بولو، یہ روح یہ ہے وہ ہے آتما ہے دکھتی نہیں، یہ سب کو سمجھ میں آتی. ان کی عقل وہ سب بڑے تو سمجھ نہیں آتی ان کو. تو میں کیا بولتا لو
قل الروح من امر ربی، تب وہ دو خالی کو سمجھانے کے لیے یہ روح امر ربی ہے، مطلب اللہ کے حکم سے یہ جسم میں ڈالی جاتی ہے تب بس، ٹھیک؟ تو جتنی بات ہوتی نہیں وہاں ہوتی بات مان لے جاتے رہنا، یہ جائز ہے چلو چلتے رہنا، کون سے حدیث میں ہے کون سے صفحے میں، یہ ضرورت نہیں سب، ٹھیک ہے چلتے رہنا، وہ کون سی کتاب میں ہے کون سی حدیث میں ہے، وہ سب علماء کے لیے وہ دلیل ہے، سب عوام کے لیے مستا جاتے رہنا چلتے رہنا، ٹھیک ہے جائز ہے کیا چلتے رہو۔ خاتم الانبیاء سے مختلف ہونے کی نفی، تو مشرکین مکہ بہت سارے بے جا قسم کے مطالبات کرتے تھے، مثلا آپ زمین سے پانی نکال لو، چشمے نکالو، کھجورے انگورا نکالو، انگورے کے باغات نکالو، مشرک لوگ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک لوگ اپنے منمانی اور منچاہی معجزات طلب کرتے تھے، یہ دکھاؤ کا قبول کو، تو اس میں سے ایک چیز ہے سو مثلا زمین سے پانی نکالو، چشمے نکالو، کھجور کے باغ نکالو، یہ سب بولتے تھے لوگ۔ آپ آسمان پر چڑھو اور وہاں سے سنہرے ٹکڑے لائیں، سننے کے ٹکڑے لا بول کر بولی، آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں، آپ اور بتائیں کہ یہ کتاب لایا ہوں، سب کاما کرو تو بولتی ہے، سب یہ سب تمہیں کاما کرو تو میں تمہارا نبی مانتی بولتی ہے۔ ارے بھائی ماننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک معجزے کو دیکھ کر، یا پھر ایک بات، ارے ماننے کے لیے کیا ہونا ہے آپ کو؟ یوسف علیہ السلام کا کی ان کا قصہ بس 1000 سال پہلے، تو یہ پوچھے نہیں پوچھے آ کر یوسف کو بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے چل گئے پوچھے، انہوں کب کی ہوا سب قصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہی تھی، پورا شکر اللہ کر دیا۔ سمجھنے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، یہ اتنے دلیلاں اتنے باتاں جو لوگ ماننا بول لیتے نہیں، انہیں ایک بات کافی ہے ماننے کے لیے، ایک بیان کافی ہے سدھرنے کے لیے، بدلنے کے لیے۔ جو لوگ پہلے سے کارنا مسلم ہوتی نہیں سننا نہیں بدلنا کا قبول کو، ان کو پورا قرآن پوری تفسیر پڑھ کر سمجھا نہیں سنتے لوگ، یہی خالی مشرک کے طرح کا کہتے دلیلہ ان کو ہونا جو ہونا ان کو ان کے من پسند کے بیان نہ کرو، نہیں تو کرتے ہو، ٹھیک ہے یہ مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا، ایک بات سن لی اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح 9 نشانیاں دیا، مطلب ان کے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بتا دیا تھا، شاید آخری کو بتا دیا تھا میں، پورے نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور وہ بھی کہتے زیادہ کا تو 9، ٹھیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت، ٹھیک ہے تو وہ 9 کون سے معجزات ہیں؟ دیکھو معجزات، عصا ید بیضا، زبان میں لکنت تھی اللہ دور کر دیا، سمندر کے 2 حصے کر دیے، فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، کپڑوں میں جوئیں پڑ جانا، 9 پارے آ گیا تھا، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ سب آ گیا تھا۔ اس سے مراد حکم خدا بندی ہوں، یہ بھی ہے، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں۔ یہ دوسرے لوگوں کی نصیحت کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ احکامات بھی دیا ان کو، معجزات بھی احکامات بھی دیا۔ آگے چلے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یوں فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ خدا کو پکارو، اور خود 2 کو پکار رہے ہو۔ انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور یکتا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے ہیں۔ اسی طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، کیا بول کر یا اللہ یا رحمت دعا کر رہے تھے، مشرک لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بول رہے ہیں؟ بھائی تمہیں تو آپ بولتے ہیں ایک اللہ کو مانو، یہ کچھ یہ کرو کو بولو، تمہیں یا اللہ بول رہے یا رحمان بول رہے، تمہیں 2 خدا مانتے تو بولتے ہیں، یہ حولوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، اللہ بھی اس کا نام ہے، رحمان اس کا نام ہے، یہ دیوانے اتنے دیوانے ہیں تبھی نظر نہیں ان کو، باقی بن تو اچھی چیز ہے۔ آگے چلے، خیرات میں اعتدال ہو، زیادہ زور سے بھی نہیں، یہ بالکل کم آواز سے بھی نہیں، اعتدال، اسلام اعتدال پر ہی نازل ہوا ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتدال کی ہے۔ آگے چلے، سورہ اسراء کے آخر میں، آگے چلے ختم سورہ اسراء، آگے دیکھو سورہ کہف، 3 سوالات مشرکین کیے تھے، ایک روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا ہے ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا۔ یہ مشرکین کے سوالات تھے، تو 1 سوال کا جواب ہو گیا، روح کے بارے میں ہو گیا، 2 سوالات موجود ہیں، اصحاب کہف کون تھے، دوسرا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ یہ لوگ آ کر پوچھے سوالات، مشرک لوگ یہودیوں سے سیکھ کر آ کر پوچھے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے تو ہمیں آپ کو
بدنام کر دیں گے، تمہیں نبی نہیں اگر ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا تھا، کر بدنام کریں گے کہ بول کو لوگ ایسو. ارے اللہ تعالیٰ ابھی ایک غلط نہیں کرتا کیا؟ ایک سوال کا جواب ہو گیا. 2 سوالات آئے دھیان دیکھو. سورہ کہف، نام ہی کہف پڑ گیا اس کا، کیا ہے؟ غار. مانا کیا اس کا؟ غار. تو دیکھو اس سورے میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا. مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ آ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یہ اصحاب کہف کون، روح کا تو کیا، ذوالقرنین کا قصہ کیا پوچھے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول دیے؟ سما بول تو کو بول دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں بولے، اتفاق سے انشاءاللہ نہیں نکلا، ایسے سما بول تو کو بول دیے. کئی دن ہو گیا، تقریباً 15 دن ہو گیا، وہی نہیں ہے جب تک انشاءاللہ نہیں بولے بول کر. لیکن یہاں نبی پر عذاب ہے، یہاں پہ نبی کو اللہ کی طرف سے پکڑ ویسی نہیں ہے. اللہ نبی کو کیوں پکڑ کرتا نہیں ہے، لیکن امت کو سبق دینا ہے. آئندہ کوئی کام کرنا ہو اچھا کام تو اس کے لیے کیا بولو؟ ارادے کی طرف انشاءاللہ کہو. وہ سبق سکھانا سب تھا. اس لیے 15 دن تک وہی نہیں. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. انشاءاللہ بولو اگر سما کام کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ. بعد میں پھر وہی آگے ہی معلوم ہو گیا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کون ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوانوں کے چند مسلمان لوگ تھے، نوجوان لوگ. دقیانوس بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا. تو اس کے بادشاہ میں چند نوجوان لوگ وہ ظلم کرتا تھا اور اسلام چھوڑنے پر زبردستی کرتا تھا. تو یہ کچھ نوجوان لوگ کیا کر رہے ہیں، گاؤں چھوڑ کو بھاگ کو چلے گئے. تو یہاں سے سبق کیا ہے؟ ایمان بچانے کے لیے اسلام اور اپنے اخلاق کی اور اپنے آداب کی اور بچوں کی تربیت کی خاطر اگر محلہ خراب ہے، گاؤں خراب ہے، چھوڑ کو چلے جاؤ دوسرے. کہاں اچھا ماحول وہاں جا کو جیو، ورنہ پھر ماحول خراب ہے، بچے خراب ہو جائیں گے پھر. تو یہ لوگ ظالم بادشاہ تھا، اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ لوگ کیا کر دیے؟ گاؤں چھوڑ کو چلے گئے ایمان بچانے کے لیے. ایمان بچانے کے لیے گاؤں چھوڑ کو چلے گئے. لوگ کہاں چلے گئے؟ جا کو چھپ لیے غار میں. ٹھیک ہو، دیکھو اس غار میں 309 سال تک رہے لوگ. کتنے سال؟ 309 سال تک رہے. اب جب انہوں اٹھے تو اٹھنے کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو بھی خراب نہیں کیا، قدرتی طور پر ان کے بدن بھی سڑے نہیں. لمبی تھوڑی تفصیل ہے. تو بعد میں ایک آدمی بولنے لگا بھائی جا کو کھانا لاؤ. آپس میں گفتگو بھی ہوئی ان کے بیچ میں، کتنے دن سو گئے، کتنے دن ہمیں یہ کرے گا بول کو، ایک دن آدھا دن کیا کہو. بعد میں اللہ فرماتی 309 سال سو گئے لوگ. تو ایک آدمی کو انہوں کیا کرتے، ایک ساتھی کو بھیجتے. کیا واسطے بھیجتے؟ کھانا لاؤ کو بھیجتے. جب بھی وہ آدمی ان کا جو بیٹا رہتا ہیڈ ان بولتا بھی بھائی کھانا لانے گئے تو کیا کرو، تازہ اور پاکیزہ کھانا لے کر آنا، حلال کھانا لے کر آنا، چھپ چھپ کو جانا. 2 چیزیں نصیحت کرتے ہیں ان کو. اب جب انہوں 309 سال کے بعد جاتے کرنسی لے کو، تو پہلے 309 سال پہلے جو کرنسی تھی، پیسے تھے، وہ الگ طرح تھی. اب انہوں آپ 309 سال کے بعد جا کو ہوٹل میں کھانا لینے گئے تو بھائی نہیں چلتے پیسے کو بولتی انہوں. وہ پہلے کے پیسے رہتے نہیں چلتے کو بولتی. 2017 میں بدل گئی نوٹ بندی. اب وہ 309 سال پیسے کہاں چلیں گے، نہیں چلتے کو بولتی ان کو. بعد میں پھر کیسا انتظام ہو جاتا بعد میں پھر. لیکن آخر کار یہ قصہ لوگوں میں معلوم ہو جاتا. یہ لوگ ہزار چھپلنگ کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، ایسا کو بولے معلوم ہو جاتا. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گاؤں سے چلے گئے تھے. اللہ ان کی حفاظت بھی کیا. اس واقعے سے بتانا اللہ کیا چاہتے ہیں مشرکین مکہ کو، بھائی مرنے کے بعد ہمیں زندہ کر سکتے ہیں. ایسا ان لوگوں کو بغیر کھانا کھلائے پلائے کے اللہ ان کو سلا دیا. کتنے سال؟ 309 سال. جو اللہ ان کو بغیر کھانا کھلائے پلائے کے سلا سکتا ہے، وہی خدا مار کو بھی پھر دوبارہ اٹھا سکتا ہے. بعث بعد الموت پر یہاں سے اللہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں. بڑی لمبی چوڑی تفصیل اس پر. آگے دیکھو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہی ہے. اصحاب کہف کچھ، اصحاب رقیم بولتے ہیں. آگے اجسام کی حفاظت کا انتظام. تو وہ لوگ یہاں سو گئے تھے تو اللہ ان کے جسموں کی بھی اللہ حفاظت کر دیا تھا. جب سورج نکلتا تو دھوپ دائیں جانب ہوتی، جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں جانب ہوتی. مطلب ان پر دھوپ کا وقت ضائع اثر نہیں پڑتا تھا. غار یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی. غار کھلی ہے، ہوا آتی تھی، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. اللہ کا انتظام تھا یہ. اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا لیتے ہیں اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹے. ابھی یہ لوگ کتنے جنے تھے اصحاب کہف؟ اصحاب کہف کتنے جنے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں تفسیر کا مفسر کا درجہ ان کا. انہوں فرماتے ہیں اصحاب کہف جو لوگ جا کر چھپ لیے نہیں غار میں، انہوں 7 جنے تھے بولتی، اور ایک ساتھ میں کتا تھا ان کو بولتی. ٹھیک ہے آگے چلے. وہی اصحاب کہف بیدار ہوئی، وہی قصہ ہے. دو قصے ہو گئے، 2 باتیں ہو گئے. آگے دیکھو اصحاب کہف کی تعداد کوئی آ گیا بتا دیا میں. 7 لوگ تھے، ایک کتا تھا.
دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا. ایک ایسا ہی قصہ, دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نے مال دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا, اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا. تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا, اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی, اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا. تو دو آدمی, ایک مومن بندہ تھا, ایک کافر بندہ تھا. تو جو کافر بندہ تھا ان پیسے اپنی طرف سے جما لیوں میں کما لیوں مل کر بول رہا تھا. تو مومن بندہ اسے سمجھایا ابھی یہ اللہ کا مال ہے, خرچ کر اسے ترغیب دینے لگا تھا. تو نطفہ تھا, اللہ اسے پیدا کیا ہے, شکر ادا کر بولنے لگا. تو وہ آدمی سمجھ نہیں رہا تھا, میرے پاس یہ ہمیشہ رہتا پیسہ, ایسا بول کر نہیں بول رہا تھا. اپنے پیسے پر یہ آدمی آکڑ رہا تھا. آخر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو چھین لیا. ٹھیک ہے, مال پر کبھی غرور ہے نہیں, غرور چاہے غرور عمل کا ہو, علم کا ہو, مال کا ہو, اللہ خاک میں ملا دیں گے. خاک میں مال و اولاد کی دنیا کی زینت, مال اولاد سب یہ دنیا کی ایک زینت, ایک خوبصورت چیزیں ہیں, اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا ہے. مال اور دولت کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بھی بتایا ہے قرآن مجید میں 28 پارے میں ہے. آگے حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ رہتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. پوچھے ارے نبی سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے. اللہ, میں اس سے پہلے بتا دیا تھا قید میں, نبیاں علم میں, عمل میں, عقل میں, طاقت میں, حسن کم, یہ 5 چیزوں میں کامل رہتے ہو. یہ علم, عمل, عقل, طاقت اور حسن, یہ 5 چیزیں ہیں نہیں. ہر نبی کے امتیوں سے زیادہ رہتے, ہر زمانے کے نبی کے پاس. اب ایک آدمی سے پوچھا ان کے زمانے میں اس وقت تو سب سے بڑا عالم کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا, میں بول کر بول دیا رہا ہوں. تو یہ واقعی ہے کہ, اور یہ واقعی کے مطابق بھی تھا, کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. لیکن یہ اب ہم یہاں نہیں سمجھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبر, اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا. نبیاں تکبر کرتے ہیں, نعوذ باللہ. نبیوں کی تربیت ڈائریکٹ اللہ کرتے, ان کے پاس کوئی تکبر ہوتا. لیکن ایک سمجھانا, ہمارے لیے سمجھانا ہے. آپ کے پاس علم آ گیا, عمل آ گیا, مال آ گیا, تکبر تمہیں نہ کرو, یہ بتانے کے لیے ہمارے لیے سبق ہے. سوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بول دیے, میرے پاس ہے بول کر بول دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, ایسا بولنا تھا. سب سے بڑا عالم کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں, جہاں 2 دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی. تو اللہ بتا دیا ان کو, ایک جگہ پر ایک بندے رہتی ہیں, تمہیں وہاں جا کے ان سے ملو کو بول کو. انہوں کہاں رہتے ہیں, اللہ بتا دیا 2 دریا ملتی ہیں وہاں رہتی ہیں, اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی. یہ قصہ آیت نمبر 60 سے لے کر 16 پارے تک ہے. تو یہ جو مقامات بتایا گیا, جو مقامی ملاقات بتایا گیا تھا, وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کام بولے 2 دریا ملتے وہاں ملتی, دیکھو انہوں کو بولے وہ بندے اس حضرت خضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی, جا کو ان سے مل لی. لمبا چوڑا قصہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا. بھائی حضرت خضر پہلے بول ڈالتی, بھائی میں کیا بھی کرے تمہیں نہیں پوچھنا. دیکھو پوچھے میرے ساتھ تمہیں نہیں رہنا, سوال کر دی کئی کو نہیں تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا. دیکھو لیکن ایک نبی ہوتا ہے, شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھنے کے بعد نبی یا وارث نبی چپ کے ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جی سنو پوائنٹ, شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے اور نبی چپ ہو جائے یا نبی کا وارث چپ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. تو نبی عقل کے خلاف کام دیکھے, شریعت کے خلاف کام دیکھے. آگے 16 پارے میں ہے وہ, یہاں تک ختم ہو جا رہا ہے, آگے آئے گا قصہ. تو انہوں 2-3 کام حضرت خضر وہ ذرا خلاف کر دیتے, کسی کو مرڈر کر دیتے, اور ایک بچے کو مرڈر کر دیتے, انہوں مار ڈالتی. 2 بچیاں کے لیے ہے نہیں دیوار بھن کو دے ڈالتی, چونکہ پیسے نہیں سکا دیوار بن ڈالتی. اب ایک بچے کو مرڈر کر دیا نہیں, کئی کرے مرڈر. اب مرڈر کر رہے تو نہیں پوچھتے, نبی ہو کر نہیں پوچھتے کیا. یہی ہے, ظلم ہو یا پھر کوئی بھی خلاف شرع کوئی کام ہو, نبی چپ ہو جائے, ہو نہیں سکتا. پہلے حضرت خضر بولے, لیکن نبی نہیں برداشت نہیں کرتے, ظلم وغیرہ ہو اور کوئی چیز ہو. دیکھو آگے حضرت خضر کیا بولے ان کو, بھائی تمہیں میرے سے پوچھنا نہیں, میں کیا تو کریں دے بول کر بولتے ہیں. ٹھیک ہے بول کر بول ڈالتی ہوں. آگے دیکھو, میں جو بھی کروں گا مجھ سے ان کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں از خود نہ بتاؤں. میں خود بول دیتا ہوں جب تک نہیں بولنا. سفر شروع ہوا, حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے. 3 کام کون سے کیے یاد ہے, 16 پارے میں ہے وہ. کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا, بچے کو قتل کر دیا. کشتی کا تختہ اٹھا دیا, کشتی کو سوراخ کر دیتے. دوسرا بچے کو قتل کر دیتے. تیسرا کیا ہے, بغیر اجرت بغیر پیسے لیے کہ مجری کے دیوار سیدھی کر دیتے. یہ 3 کام کرتے. چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے خلاف تھے. کیا کام, بچے کو مار دینا اور تختے کو سوراخ کر دینا, پڑوے کو. یہ 2 کام نقصان کے کام آئے, کر دیا. نبی کیسا کام سرد تینوں. دیکھو آگے دیکھو, کشتی کی طرف آگے دیکھو.
چونکہ پہلے دو کام شریعت کے خلاف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے خاموش نہ رہا گیا. جدائی ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتا ہی دیتا ہوں. اب جب الگ ہو رہے تھے تو جب حضرت خضر خود بولے میں تمہارے کو ان کا مقصد کیا تھا کہ بولتے کو انہوں خود بولتی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. نمبر 1، کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے سکے. تو حضرت خضر کئی کو اسے کشتی کو انہوں سوراخ کرے سو وہ اس پار میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، سلامت کشتی رہتی ہے تو انہوں اسے قبضہ کر لیتا تھا. تو اسے کیا کر دیا، یہ لوگ غریب لوگ تھے کشتی والے، تو ان کے کشتی کی ان کے قبضے میں رہنے کا قبول کو انہیں کیا کر ڈالی، ایک کیا بولتے مصلحت کے تحت میں انہوں کیا کر دیا، اسے سوراخ کر دیے. ورنہ انہوں بھی ظالم نہیں ہے، انہیں بھی چپکے نہیں کرے، انہوں بھی اللہ والے تھے. سو آگے دیکھو دوسرا، بچے کے والدین مومن تھے. اب وہ بچہ دیکھو بچے کے والد مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا. ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہو. ایک بچے کو مار دیا نہیں، کئی مار دیا. سو وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان بننے والا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اسے اللہ کی طرف سے مار دیا اسے. تیسرا کیا تھا، بغیر پیسے لیے کہ دیوار بندی ہے. دیوار 2 3 بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ نیک آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لے، تو اس لیے کیا کر ڈالی وہ کام کر ڈالتی ان کام. تو یہاں اس تیسرے کے بارے میں حضرت علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ان 2 بچوں کے جو دوال بنے نہیں ان کا خاص باپ نیک نہیں تھا. سو خاص باپ نہیں، 7ویں پیڑھی کا باپ نیک تھا. سو مطلب کیا ہے، تمہیں اگر نیکی کرے بولے تو تمہاری نسل میں انشاءاللہ اس کا صدقہ ملتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ان کو صدقہ ملا ہے نیکی کا، ان کے دیوال بنے نہیں، دیوال کے نیچے خزانہ تھا، ان کے باپ کا خزانہ نہیں تھا، وہ ان کے دادا 7ویں پشت کے لوگ نیک تھے. سو ان کا خزانہ تھا. سو یہ تو انہوں نے کیا کرے تو ان کا صدقہ ان کے بچوں کو مل رہا ہے. جیسا اگر ہمیں نیکی کریں گے، اگر ہمیں علم کی، علماء کی، قرآن کی قدر کریں گے، انشاءاللہ ہماری نسل میں علماء پیدا ہوں گے. ورنہ پھر اگر ہم بدتمیزی کر دیں گے، ہماری نسل نہیں، قیامت تک ہماری نسل میں اللہ علم کو، اللہ علماء کو پیدا نہیں کرے گا، بلکہ ان کی صحبت اللہ اختیار کرنے کا موقع نہیں دے گا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. اس لیے میں کیا کرنا چاہیے، جب اللہ ان کے باپا نیک تھے کا کو بول کر اللہ ان کے 7ویں پشت کے اللہ بچوں کو مال دے رہا ہے، اگر ہم علم کی اور علماء کی قدر کریں گے، ہماری پشت تو نہیں، انشاءاللہ ہماری ہی نسل کو اللہ تعالیٰ حافظ عالم اللہ بنائے گا، قوم کا اللہ قائد بنائے گا. اگر ہم بدتمیزی کر دیں گے اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ابھی میں نہیں بول سکتا کیا ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے ذریعے سے ہم کو جو سبق مل رہا ہے، ہماری جو ذمہ داری بن سکتی ہے، ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے سوال ہو گئے مشرکین کے، روح کا، اصحاب کہف کا، اور ایک ہے نہیں بولا، میں تو پوچھ رہے نہیں، کہیں کو نہیں بولے گا. بول ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ نہیں بولے، سوال کے بارے میں آتا ہوں. ہاں